أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مہینا. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ و شاخ، اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہماری یہ 58 نمبر کی گفتگو جو مبنی ہے امامت کے سلسلے میں. اس سے پہلے توحید، عدالت، نبوت کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے. اب امامت کا سلسلہ اور امامت اور قرآن. بہت سی دلیلیں آپ حضرات کی خدمت میں. امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. امام کی خصوصیت کیا ہے، امام کے صفات کیا ہے. امام میں وہی کوالٹی، وہی خوبیاں، وہی اچھائیاں ہوں جو نبوت میں ہوں، رسالت میں ہوں. اور جس طرح نبوت خدا طے کرتا ہے، اسی طرح امامت کو بھی خدا معین کرتا ہے. عظیم آسمانی کتاب قرآن مجید تمام چیزوں کے طرح مسئلہ امامت میں بھی بہت بہترین رہنما ہے. قرآن مجید نے مسئلہ امامت کا مختلف ابعاد اور پہلوؤں سے تجزیہ کیا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ امامت خدا کی طرف سے ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ ابحاث میں حضرت ابراہیم بت شکن کی داستان میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے جناب ابراہیم کے لیے عہدہ امامت کو ان کی نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز ہونے اور بہت سے عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد درجہ قرار دیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہیں نے ان کو پورا کر دکھایا. ارشاد ہوتا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. مومنین کرام، مختلف قرآنی آیات، تاریخی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم مقام امامت پر بابل کے بت پرستوں کا مقابلہ کرنے اور شام کی طرف ہجرت کرنے، خانہ کعبہ کی تعمیر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان گاہ میں لے جانے کے بعد پہنچے تھے. جب نبوت اور رسالت جیسے مقام کے لیے ضروری ہے کہ اس کا انتخاب خدا کی طرف سے ہو، تو مقام امامت اور کائنات کی رہبری، جو کہ رہبری کی معراج ہے، کے لیے بطریق اولا ضروری ہے کہ اس کا انتخاب بھی خدا ہی کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک ایسا عہدہ نہیں ہے جس کا انتخاب لوگوں کے ذریعے ممکن ہے. علاوہ ازیں منصب امامت کے لیے خود قرآن مجید نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. تمہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 124. اس طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں قرآن مجید بعض عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم، جناب لوط، جناب اسحاق، جناب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں. اس سے مشابہ تعبیر بعض دوسرے قرآنی آیات میں بھی دیکھنے میں آتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس الہی منصب کا تقرر خدا کی طرف سے ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو ہم حضرت ابراہیم کی امامت سے مربوط آیت کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں، جب حضرت ابراہیم نے خدا سے اپنے بیٹوں اور اپنے آئندہ نسلوں کے لیے منصب کے درخواست کی،
تو خدا نے ان کو جواب میں فرمایا لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہ جواب اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے ابراہیم آپ کی دعا قبول ہوئی، لیکن آپ کے بیٹوں میں سے جس نے ظلم کیا وہ ہرگز اس برتر و اعلیٰ منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ظالم لغوی اور قرآنی منطق کے اعتبار سے بہت سے وسیع معنی رکھتا ہے، جس میں تمام گناہ، چاہے وہ شرک ظاہری ہو یا شرک باطنی ہو، اپنے اوپر ظلم ہو یا دوسروں پر ظلم شامل ہو، ان چیزوں کا مکمل علم خدا کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم روز پڑھتے ہیں ظلم تو نفسی، اپنے اوپر بھی ظلم نہ ہو وہ بھی خدا جانتا ہے، کیونکہ صرف خدا ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کی نیتوں اور ان کے باطن سے باخبر ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ منصب امامت کا تقرر صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آیت بلغ کیوں نازل ہوئی؟ سورہ مائدہ کی آیت 67 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، جو لوگ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس آیت کے انداز تخاطب سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر کے دوش مبارک پر ایک سنگین وزنی ذمہ داری ہے، اور آپ ہر طرف سے پریشانی میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ پیغام ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ آپ کو عوام کے بعض گروہوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ آیت مجیدہ میں نہ صرف آپ کو اس خاص حکم کے پہنچانے کی تاکید کی گئی، بلکہ ممکنہ خطرات، پریشانیوں کے مقابل میں بھی اطمینان دلایا گیا۔ یہ بات مسلمہ طور پر قبول شدہ ہے کہ اس اہم مسئلے کا توحید اور شرک اور یہود اور منافقین جیسے دشمنوں کے خلاف جہاد سے کوئی ربط نہ تھا، کیونکہ سورہ مائدہ کے نزول کے وقت تک یہ مسائل مکمل طور پر حل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ اسلام کے عام اور معمولی احکامات کی تبلیغ کے سلسلے میں بھی کوئی زحمت یا پریشانی باقی نہیں تھی، جبکہ آیت میں ایسا حکم تھا کہ جو رسالت کے ہم وزن ہم پلہ تھا، کہ اگر یہ حکم نہ پہنچایا جاتا تو گویا رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا جاتا۔ کیا رسالت کا ہم پلہ مسئلہ پیغمبر کی جانشینی اور خلیفہ کے مسئلے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں، بالخصوص جبکہ یہ آیت پیغمبر کے آخری عمر میں نازل ہوئی تھی، لہذا جانشین اور خلافت کے مسئلے سے بھی مناسبت رکھتی تھی، کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم کی نبوت رسالت کو دوام حاصل ہونا تھا۔ اس کے علاوہ زید ابن ارقم، ابو سعید خدری، ابن عباس، جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو ہریرہ، حذیفہ ابن مسعود جیسے صحابی حضرات بھی متعدد روایات نقل کیے ہوئے ہیں۔ جو نہیں مانتے تو وہ بھی نقل کیے، اور بعض روایات تو ہم تک 11 واسطوں اور وسیلوں سے پہنچی ہے، جو صحابہ کے علاوہ بہت سے اہل سنت علماء نے اسے نقل کیا ہے، جن میں مفسرین، محدثین، مؤرخین شامل ہیں۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ مذکورہ آیات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور غدیر کی تاریخی واقعے کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم بعد میں روایات اور سنت کے زیر عنوان داستان غدیر کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس موقع پر یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ یہ آیت اس بات کی روشن دلیل ہے کہ پیغمبر گرامی
کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی عمر کے آخری حج آخری دور میں حضرت علی کو بطور قائد طور پہ جانشین منصوب کریں اور تمام مسلمانوں کو انکار تعارف کروائیں، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ اول الامر کی اطاعت کے حکم والی آیت سورہ نساء کی آیت 59 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ آیت مجیدہ میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم بغیر کسی شرط اور قید کے خدا اور رسول کی اطاعت کے ہمراہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے درج ذیل کتاب کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ احقاق الحق، غدیر، مراجعہ، دلیل۔ اولی الامر سے مراد کیا یہاں پر اولی الامر سے مراد ہر زمانے ہر ماحول کے فرما روا اور حاکم ہے؟ مثلا کیا ہمارے زمانے میں ہر طرح کے مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے فرما روا اور حکام کے بغیر کسی شرط اور قید کی اطاعت گزار ہو جائیں، جیسا کہ بہت سے اہل سنت مفسرین نے بیان کیا ہے؟ یہ بات عقلی اور منطقی اعتبار سے قطعاً قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مختلف ادوار، دور اور زمانے میں حکمرانوں کی اکثریت منحرف، گناہگار اور ظالم تھی اور ہے۔ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر حکمرانوں کا حکم احکامی اسلام کے خلاف نہ ہو تو ان کی اطاعت کی جائے؟ یہ بات بھی اس آیت کے اطلاق اور عمومیت کے خلاف ہے۔ کیا اس سے مراد مخصوص صحابہ اکرام ہے؟ یہ تفسیر بھی اس آیت کے وسیع مفہوم جو کہ ہر دور ہر زمانے کے لیے ہے کے خلاف ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ہمارے لیے یہ بات واضح ہے کہ اولی الامر سے مراد معصوم پیشوا ہیں، جن کا وجود ہر زمانے میں ہے اور جن کی پیروی کسی قید اور شرط کے بغیر ضروری اور لازم ہے، اور جن کا حکم تسلیم کرنا خدا اور رسول کے حکم کو تسلیم کرنے کی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ماخذ میں موجود متعدد احادیث ہیں جس میں اولی الامر کی تطبیق حضرت علی بن ابی طالب اور ائمہ معصومین سے کی گئی ہے، بھی اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ آیت ولایت نمبر 4، آیت ولایت سورہ مائدہ آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عربی لغت میں کلمہ انما حصر کے لیے، انحصار، کسی چیز کو دوسری چیز پہ منحصر کر دیتا ہے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کلمہ انما کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے مسلمانوں کے ولی اور سرپرست سے 3 ہیں: خدا، پیغمبر اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بلا شک و شبہ ولایت سے مراد مسلمانوں کی آپس کی دوستی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اس قید و شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور بھائی ہیں، خواہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی نہ دیتے ہوں۔ لہذا ولایت سے مراد وہی مادی اور روحانی سرپرستی اور رہبری ہے، خصوصاً جب کہ اولی الامر کی ولایت خدا اور پیغمبر کی ولایت کے ہمراہ ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ نتیجہ بھی واضح ہے کہ آیت ولایت میں جن اوصاف کا ذکر ہوا ہے وہ ایک ایسی شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہے، وگرنہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز میں رکوع کے حالت میں زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ صرف تنہا علی بن ابی طالب ہے، اور انہی کے لیے
حق بھی ہے، جائز بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، علی کے لیے سمرتا بھی ہے۔ حقیقت میں یہ آیت اس شخص کی فضیلت کے بجائے اس کی نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ ولی ہے جس نے انگوٹھی دی۔ ان تمام قرائن اور شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا آیت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مشہور داستان کی طرف ایک بہت ہی معنی اشارہ ہے۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب نماز میں مشغول تھے، اسی اثنا میں ایک حاجت مند نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر امداد کا تقاضا کیا، کسی نے بھی اس کو مثبت جواب نہ دیا۔ اسی حالت میں حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اسے اشارہ کیا اور آپ کے قریب آیا اور آپ کے ہاتھ سے بیش بہا بہت قیمتی انگوٹھی اتار کر لے گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس واقعے کے مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، نے نماز کے بعد سر آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی کہ تو ان کی روح سینے کو کشادہ اور ان کے تمام کام کو آسان اور ان کی زبان کو گرہ کو کھول دے، اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر مددگار بنا دے۔ خداوند عالم، میں محمد تیرا پیغمبر برگزیدہ ہوں، میرے سینے کو وسیع کر دے، میرے اوپر تمام کام کو آسان کر دے، میرے خاندان میں سے علی کو میرا وزیر بنا دے تاکہ ان کے ذریعے میری کمر قوی اور مضبوط ہو جائے۔ ابھی پیغمبر اسلام کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ جبریل آئے تھے، ولایت لے کر نازل ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اہل سنت کی بہت سی بڑے بڑے مفسرین، محدثین، مؤرخین نے بھی آیت ولایت کے نزول کو حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں قرار دیا ہے، اور اصحاب رسول میں سے 10 سے زیادہ صحابہ نے اس آیت کو پیغمبر سے نقل بھی کیا ہے۔ ولایت کے موضوع پر قرآن میں بہت سی آیات ذکر ہوئی ہیں، مگر ہم کتاب کے یا گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اختصار کے ساتھ، کہ آپ سن سکیں، دلیل بھی بن سکے، اختصار کے ساتھ پیش نظر صرف 4 مذکورہ آیت ہی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اسے دیکھیے، جانچیے، سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا تحفہ کسے عنایت فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ولایت اعلیٰ، ولایت عظمت خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم دیا ولایت کا، اور ولایت ہر طریقے کی ولایت امیر المؤمنین سے وابستہ ہے۔ پیغمبر کو حکم دیا، یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور امامت کا فرض اور نسب جو سب اللہ کے لیے ہے۔ آپ خود سوچئے اور جواب دیجئے کہ قرآن کی نظر میں امام کا انتخاب اور تعین کس کی ذمہ داری ہے؟ کون کر سکتا ہے امامت کا انتظام؟ اور امامت کس کی طرف سے ہے؟ امامت کا نظام کس نے رکھا ہے؟ اور امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، خصوصیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، حکم خدا ہوتا ہے۔ آیا اگر انسان یہ سوچے آئے بلاغ کن حالات میں نازل ہوئی، آئے بلغ کس حالات میں، کیسے حالات میں؟ پیغمبر حج بھی کر چکے ہیں، لوگ جا بھی رہے ہیں، پیغمبر نے سب کچھ پہنچا لیا، اس کے بعد بھی پروردگار کہتا ہے اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ پیغمبر کی پوری نبوت کا ہم پلہ، پوری محنتوں کا ہم پلہ، اور اس ولایت آئے بلغ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ میرے پیغمبر اسے تو پہنچانا پڑے گا۔ اس میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جو تمہیں حکم دیا گیا اسے پہنچا دو۔ اگر یہ سوچا جائے کہ ان شخصیات کی اطاعت بلا قید و شرط عقل کے مطابق ہے، اللہ کی، رسول کی، اور علی ابن ابی طالب اور ائمہ معصومین کی،
یہ ان کی اطاعت بغیر قید و شرط کے عقل کے مطابق. پوچھا جائے، سوال کیا جائے، کیا آیت انما ولیکم اللہ میں رہبری اور امامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ امامت کی طرف کہ تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اشارہ کیا گیا، ان کی صفت بیان کی گئی ہے، دلیل پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مسئلہ ولایت کے بارے میں تمام قرآنی آیات سے کن مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے کہ امامت خدا کی طرف سے ہے، رہبری خدا کی طرف سے ہے، امام خدا بناتا ہے، معین خدا کرتا ہے، الہام کے ذریعے پیغمبر یا وحی کے ذریعے پیغمبر تک پیش کرتا ہے، اور پیغمبر اسے مجمع میں اعلان کرتے ہیں اور حاجیوں کو بتاتے ہیں. ہر جگہ پہ ولایت بیان کی ہے، اور امامت کے منصب کو پیغمبر اسلام نے ہر موڑ پر، ہر منزل پر بیان فرمایا ہے کہ امامت منصوص من اللہ ہے، یہ اللہ کا عہدہ ہے، یہ منصب الہی ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. لہذا امامت کے لیے ہر عالم میں انسان دیکھتا رہے امامت سنت پیغمبر کی روشنی میں ہے، اس کا بھی انسان غور کرے، یہ سنت پیغمبر کی روشنی میں ہے. امامت ہر عالم میں آپ دیکھ لیں کہ حدیثوں میں بعض کی سینکڑوں اسناد موجود ہیں، جیسے حدیث غدیر ہے، بعد کے وسیع اسناد ہیں. یہ تمام احادیث اپنی اسناد سمیت وسیع مشہور اسلامی کتابیں میں موجود ہے. یہ احادیث قدر واضح ہے کہ اگر ہم تمام بحث کو نظر انداز بھی کر دیں تو پھر بھی یہ مسئلہ اتنا واضح اور روشن ہے، کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے اسلام سے احادیث کی ایک کثیر تعداد منصب امامت اور خلافت کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت کرتی ہے، واضح کرتی ہے. انسان حیرت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے ان تمام احادیث کی موجودگی میں کہ امامت کے حوالے سے جائے تردید اور شک باقی نہیں رہ جاتی. کہاں یہ کہ ایک گروہ چاہے کہ اہل بیت سے ہٹ کر دوسری راہ پہ چلا جائے. احادیث کے اس خزانے سے کچھ احادیث ہم بطور نمونہ پیش کر دیتے ہیں، جبکہ وہ حضرات جو اس موضوع پر مزید گہرائی تک مطالعے کے خواہش مند ہیں وہ بحثوں میں جائیں، کتابوں میں جائیں، روایات میں جائیں، اور اسے کھلم کھلا بیان بھی فرمایا. حدیث غدیر آپ دیکھ لیجئے، کھلم کھلا ہے. حدیث غدیر کیا ہے کہ اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی آخری سال حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے. جس فریضے کی ادائیگی کے بعد آپ اپنے پرانے اور نئے ساتھیوں اور اسلام کے جانثار شہدائی مسلمان جو کہ حجاز کے گوشے گوشے تھے، مراسم حج کی ادائیگی کے لیے آپ کے ہمراہ تھے کہ عظیم اجتماع کے ساتھ مکے سے واپس جحفہ سے گزرتے ہوئے خشک گرم بیابان غدیر خم میں ایک چوراہا تھا جہاں سے حجاز کے تمام لوگوں کے راستے الگ ہوتے ہیں، مقام پہ پہنچے. اس سے پہلے کہ تمام مسلمان حجاز کے مختلف مقامات کے لیے یہاں سے جدا ہو جائیں، پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا. جو لوگ قافلے کے آگے آگے چلے گئے انہیں واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا گیا. فضا سے بے حد گرم تپش بہت زیادہ تھی، جبکہ اس بیابان میں دور تک کوئی سایہ بھی نہیں رہا تھا. مسلمان نے ایسے پیغمبر اسلام کے ہمراہ نماز ظہر ادا کی، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے خیموں میں جانا چاہا، پیغمبر نے اعلان فرمایا سب ایک نئے اور اہم الہی پیغام کو سننے کے لیے جو کہ ایک طویل خطبہ کے درمیان دیا جا رہا ہے، تیار ہو جاؤ. پیغمبر نے 4 اونٹوں کے پلان سے ممبر تیار کرایا، اس پر پیغمبر اسلام تشریف لے گئے. آپ نے خدا کی حمد و ثنا اور اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے یوں فرمایا کہ میں خدا کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جلد ہی تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں. میں خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دو ہو. تم میرے بارے میں کس طرح کی گواہی دیتے ہو؟ تمام لوگوں نے بیک وقت زبان بلند آواز سے کہا نشہد انک قد بلغت نصحت وسعت جزاک اللہ خیرا. ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کی ذمہ داری پوری کی ہے
اور ہمارے بھائی کے لیے ہمیں نصیحت کی، ہماری ہدایت کی، راہ میں بے حد زحمتیں برداشت کی ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے فرمایا کیا تم سب خدا کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس روز مردوں کے درمیان زندہ ہونے والے کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے بیک وزبان ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا گواہ رہنا۔ آپ نے دوبارہ گفتگو شروع کی، اے لوگو کیا تم میرے آواز سن رہے ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ اور اس کے بعد سارے بیابان میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی کہ ہوا سناٹا ہو گیا۔ آواز آئی، دوسری طرف کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ پیغمبر نے فرمایا اب بتاؤ ان دو عزیز ترین گراں قدر چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے جو کہ میں تمہارے درمیان بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں۔ مجمع سے ایک آواز آئی، یا رسول اللہ وہ گراں قدر چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی گراں قدر چیز ثقل اکبر یعنی کتاب الہی قرآن ہے، اس کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا تاکہ گمراہی سے بچے رہو۔ دوسری گراں قدر عظیم یادگار چیز میرے اہل بیت ہیں، اور خدا لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں مجھ سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جنت میں میرے ساتھ آئیں گے۔ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت ہیں، ہرگز سبقت نہ کرنا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے، نہیں ان سے پیچھے رہنا کیونکہ اس صورت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس دوران یکایک آپ نے کسی کی تلاش میں ارد گرد اپنی نظریں دوڑائی، جیسے ہی آپ کی نظر حضرت علی ابن ابی طالب پہ پڑی، آپ نے جھک کر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اس قدر بلند کر دیا کہ آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی نمایاں ہو گئی، اور سب لوگوں نے نہ صرف حضرت علی کو دیکھا بلکہ ان کو پہچانا۔ اس موقع پر آپ کی آواز زیادہ بلند ہوئی، آپ نے فرمایا ایھا الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں میں سے کون شخص ہے مومنین پر خود کی نسبت سے بھی زیادہ حق رکھتا؟ سب نے کہا خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا۔ پیغمبر نے فرمایا خدا میرا رہبر و مولا ہے اور مومنین کا حاکم و رہبر ہوں، اور ان کی نسبت سے میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور وہ شخص جس کا میں رہبر اور مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ، بعض روایات حدیث کے مطابق 4 مرتبہ دہرایا، اور اس کے بعد اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم وعل من وعلا وعاد من عادا وأحب من احبہ وأبغض من ابغضہ ونصر من نصرہ واخذل من خذلہ وارد الحق معاہو حیث الدار۔ خدا ان کے دوستوں کو دوست رکھ، ان کے دشمنوں کو دشمن رکھ، اور اس شخص کو محبوب رکھ جو اس کو محبوب رکھتے ہیں، اس شخص پر غضب نازل فرما جو اس کے کینہ رکھتے ہیں، اس کے مددگار کی مدد بر فرما، اس کے ساتھ چھوڑنے والوں کو تو بھی محروم فرما، جدھر جدھر وہ جائے حق کو بھی اسی طرح موڑ دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تمام حاضرین اس پیغام کو ان افراد تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ ابھی مسلمانوں کی صفیں قائم تھی کہ وحی خدا امین جبریل نازل ہوئے اور یہ آیت پہنچایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اور آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، علیہ اکمال الدین و اتمام النعمہ ورضی الرب برسالت الولایت لعلی من بعدی۔ مومنین کرام، آپ اندازہ لگائیں کہ خدا تیری کبریائی کا اعلان کرتا ہوں، خدایا تیری کبریائی کا اعلان کرتا ہوں، اس بات پر تو نے اپنے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمتوں کو ہم پر تمام کر دیا، اور تو نے میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت سے اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا۔ اس وقت لوگوں کا ایک شور بلند ہوا اور سب لوگ حضرت علی کو اس منصب کے مبارکباد پیش کرنے لگے، اور اس میں حضرت ابوبکر عمر نے تمام مجمع کے سامنے حضرت علی سے کہا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولاي ومولاي كل المؤمنین والمؤمنات۔ آپ کو مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، باپ کا نام فخر کے ساتھ لیا گیا، آپ میرے حاکم ہیں، رہبر ہیں، اور تمام مومنین، آپ میرے بھی رہبر ہیں اور مومنین اور مومنات کے بھی رہبر ہیں۔ عجیب بات ہے
کہ ہمارے بھی مولا ہیں اور مومنین اور مومنات کے بھی ہیں۔ حدیث غدیر کی سندیں بہت سی ہیں، اور اس ضمن میں حدیث غدیر مولا کا معنی تبلیغ، آئے بلغ، ان ساری چیزوں کی طرف اگر توجہ کیا جائے تو بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جہاں انسان اس کی طرف متوجہ ہو، ہر عالم میں متوجہ ہو، داستان غدیر کی تشریح سنے، اور حدیث غدیر اسلام سے کتنی اسناد، کتنی مشہور اسلامی کتابیں منقول ہیں۔ حدیث غدیر میں مولا کا معنی رہبر، امام کیوں ہے، درست کیا ہے، اس پر غور کریں۔ واقع غدیر کے بعد پیغمبر نے حضرت علی کے لیے کیا دعا فرمائی، مقام غدیر اور جحفہ کہاں پر واقع ہے، یہ مکے میں واقع ہے، اور مکے کے یہ میقات میں شامل ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی، آپ اس کی طرف متوجہ رہیں، اور ہماری بات اصول دین اور فروع دین میں امامت تک آئی ہے، اور یقیناً یہ ہماری 8ویں منزل امامت کی ہے۔ آپ اس پر غور کریں، دلیل بنائیں، خود بھی اس پر عقیدہ رکھیں، اور اس عقیدے کو مضبوط کرتے رہیں، اور دوسروں تک بھی اسے دلیل بنا کر پیش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.